بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی شاہزیب شاذلی اپنے یوٹیوب چینل پہ تمام ناظرین سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا، آج بے انتہا اہم موضوع پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جس طرح سے الحمدللہ جو میرے مریدین ہیں، محبین ہیں اور سلوک کے راستے پہ گامزن بھی ہیں اور سالک ہیں، انہوں نے ہم سے یہ بات کہی کہ حضرت ذرا یہ بتائیں کہ لطائف کیا ہیں، لطائف کو کس طرح سے جگایا جائے، لطائف کی پہچان کیسے حاصل کی جائے، انسان میں کتنے لطائف ہیں، جنات میں کتنے لطائف ہیں، اس پورے امور پر ہم گفتگو کریں گے۔ فرشتوں کے کتنے لطائف ہیں اور یہ لطیفہ ہوتا کیا ہے، لطائف ہوتے کیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم یہ گفتگو شروع کریں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میری عادت ہے کہ میں قرآن و حدیث کی سربراہی میں قرآن و حدیث کے پیش نظری گفتگو کرتا ہوں، تو میں اپنے تمام سامعین کو کہوں گا کہ وہ ابتدا سے انتہا تک ان باتوں کو سنیں، سمجھیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک دینی امور پر، ایک تصوف کے امور پر گفتگو ہوگی، اور چینل سے جڑے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ لطائف جو ہے نا، وہ نور کے مرکز ہوتے ہیں، روشن نقطے ہوتے ہیں جو انسانوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہی لطائف ہیں۔ یہ نور کے مرکز ہیں، ہر مخلوق میں موجود ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کچھ لوگ اس کو جگا کر پاورفل بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو مار دیتے ہیں، لیکن وہ نقطے، وہ نور کے مرکز، وہ نور کے روشن ستارے، وہ ہر بندے کے قلب میں موجود ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ یعلم السر ویعلم الجہر ویخفی ما یخفی، سورۃ طٰہٰ کی آیت سارے موجود ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ سائنس نے بھی نا اس بات کی تحقیق کی ہے کہ انسانی جسم میں انرجی کے ایسے مراکز موجود ہیں، سائنس بھی کہتا ہے کہ جو اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ سائنس نے یہ تحقیق کی ہے کہ بھئی ایسے انرجی کے سسٹم انسان کے اندر موجود ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لطائف۔ اگر آپ دیکھیں گے نا، تخلیق کے اعتبار سے اگر آپ جو ہے انسان کا معاملہ دیکھیں گے، اللہ نے جو تخلیق کی ہے انسانوں کی، اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک عالم امر اور ایک عالم خلق۔ کیا پائی جاتی ہیں؟ دو چیزیں، ایک عالم امر ہے اور ایک عالم خلق ہے۔ اچھا، عالم امر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جس کو ہم تکوینی ترتیب بھی کہتے ہیں، اور ایک عالم خلق ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر آپ عالم خلق اور عالم امر کو دیکھیں گے تو لطائف جتنے بیان کی گئے نا، 6 لطائف ہیں۔ یہ سن لیے گا بات، لطائف کتنے ہیں؟ 6، اور 6 لطائف کے اندر ایک لطیفے کا تعلق عالم خلق کے ساتھ ہے، باقی سارے عالم امر کے ساتھ ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ انسان کی جڑیں جو ہے نا، وہ آسمان پر موجود ہیں، سمجھیے گا بات کو میری، انسان کی جو جڑیں ہیں نا، یہ ماخوذ ہے۔ انسان کیا ماخوذ ہے؟ انسان کی اصل میں جڑیں آسمان پر ہیں، اس کو غذا آسمان سے ملتا ہے۔ اس کی اگر انسان اپنے آپ کو تقویت کرنا چاہتا ہے تو یہ اپنا قلب عالم امر سے جب جوڑے گا تو اس کے اندر تقویت پیدا ہوگا، اس کے اندر روحانیت پیدا ہوگی، اس کے اندر کی جو حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے ڈالا ہے اور جس مقام پر وہ اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے وہ پیدا ہوگا۔ لیکن الٹ یہ ہو گیا کہ ہم نے الٹ معاملہ کر لیا، ہماری جڑیں آسمان پہ ہونے کی بجائے ہم مادی بن گئے، اور اپنی جڑوں اور توانائی حاصل کرنے کے ہم نے مادیات پر پوری زندگی لگا دی، جس کی وجہ سے آج ہم کہیں کے نہیں رہے۔ تو آپ کو اب میری بات اس سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ لطیفہ ہوتا کیا ہے، لطائف ہوتے ہیں کیا ہے۔ پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ روشن نقطے ہیں جو انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، جس میں خاص مقام ہوتا ہے، ان کے نور کا خاص رنگ ہوتا ہے، ان روشن نقطوں کے بھی ایک خاص رنگ ہے، خاص اس کے کمالات ہیں، خاص اس کے عجائبات ہیں، اور جب بندہ اس کو جگانے لگتا ہے وہ نور کے روشن جاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بندہ خود نہیں جگا سکتا، اس میں مرشد کی ایک اہمیت ہوتی ہے، مرشد اس کو جگاتا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو اب انسان کے اندر 6 لطیفہ کون کون سے ہیں، اس کو اگر ہم آپ کے سامنے بیان کریں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ لطیفہ اخفا ہے، لطیفہ خفی ہے، پھر لطیفہ سری ہے، روحی ہے، قلبی ہے اور نفسی ہے۔ سب سے پہلے لطیفے کو اگر ہم دیکھیں، لطیفہ نفس، کیا بیان کیا میں نے؟ لطیفہ نفس۔ لطیفہ نفس جو ہے نا، یہ ناف سے 2 انگل نیچے ہوتا ہے، ناف جو ہوتا ہے آپ کے 2 انگل ناف سے نیچے۔ اچھا، اس کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ اس کے نور کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ وہ زرد۔ اس کے مکاشفات، اس کی ریاضتیں، اس کی روحانیت جب بھی سالک پر ظاہر ہوں گی وہ آپ دیکھیں گے زرد۔ خواب کی سیر کر رہا ہوگا تو اس کو زرد چیزیں زیادہ نظر آئیں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا لطیفہ نفس جاگنے لگ گیا ہے۔
اچھا پھر دوسرا وہ ہے لطیفہ قلب. اچھا کہیں ترتیب آگے پیچھے بھی ہے، کچھ بزرگوں نے اس کی ترتیب پہلے لطیفہ جو ہے خفی سے کیا، کسی نے لطیفہ قلب سے کیا، تو ہم پہلے لطیفہ نفس کو لے کر آئے. اب پھر لطیفہ قلب، یہ الٹے پستان، الٹا جو پستان ہے اس سے 2 انگل نیچے. سمجھے گا بات کو، میں بہت جو ہے کوشش کر رہا ہوں کہ ایک عام فہم انداز میں آپ کو سمجھا دوں. 2 انگل نیچے اس لطیفہ قلب کا تعلق ہے، یعنی اس کا مرکز، اس کی روحانیت، اس نور کی جگہ، اس نور کا مقام، اسپیس، یہ آپ کے پستان، الٹے پستان سے 2 انگل نیچے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، یہ سب کا سیم ہے. اچھا اس کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ لطیفہ قلب کا جو رنگ ہے وہ سرخ ہے. اس کی ریاضت، مکاشفات، عجائبات، کمالات سب سرخ رنگ کے نور سے ظاہر ہوگا. یہ جب جاگنے لگتا ہے تو سالک سرخ رنگ کی سیر میں ہوتا ہے، زیادہ تر اس کی روحانیت، عجائبات، کمالات سرخ رنگ میں وہ ملاحظہ کرتا ہے. اچھا پھر لطیفہ روح، یہ سیدھے پستان کے 2 انگل نیچے ہوتا ہے. لطیفہ روح جس کا جاگتا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ سیدھے پستان کے 2 انگل نیچے، اور اس کا رنگ ہوتا ہے سفید. لطیفہ روح کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ سفید. اور اس کے مکاشفات، ریاضت، اور اس کا جو سالک جب اس کے لطیفہ روح جاگتا ہے تو وہ سفید چیزوں کی سیر کرتا ہے اور ہر چیز کو اسی میں پاتا ہے وہ. اچھا پھر لطیفہ سر ہے، یہ دونوں پستان کے درمیان، دونوں پستان کے درمیان سبز رنگ کا ہوتا ہے. کس رنگ کا ہوتا ہے؟ سبز رنگ کا ہوتا ہے. اور سالک کا جب لطیفہ سر جاگتا ہے تو وہ سیر کس رنگ میں کرتا ہے؟ سبز رنگ میں کرتا ہے. اسی طرح سے آپ لطیفہ خفی، یہ دونوں آبرو کے اوپر کا رنگ، یہ دونوں آبرو جو ہے اس کے اوپر ہوتا ہے، اس کا یہ مقام یہ ہوتا ہے، اور اس کا رنگ ہوتا ہے نیلا. کیا اس کا رنگ ہوتا ہے؟ نیلا رنگ ہوتا ہے. اور جب اس کی ریاضت، مشاہدات، روحانیت جب بھی وہ سیر کرتا ہے تو وہ نیلے رنگ کی سیر کرتا ہے. اور لطیفہ خفی اس طرح سے جاگتا ہے، اور اس کا مقام جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ دونوں آبرو کے درمیان اوپر کا. اور لطیفہ اخفا، یہ بہت کم جاگتا ہے، یہ میں آپ کو بات بتا دوں. اور یہ الدماغ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دماغ کے اوپر والے حصہ الدماغ کا اس کا مقام ہوتا ہے. اس کا نور، یہ لطیفہ الدماغ یہاں موجود ہوتا ہے. اور یہ اس کا رنگ سیاہ رنگ ہوتا ہے، سیاہ رنگ پہ ہوتا ہے. اس کی روحانیت، اس کی نورانیت، اس کے عجائب و غرائب، کمالات سالک جو ہے وہ سیاہ رنگ پہ دیکھتا ہے. یہ بڑے کمال کا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بات بتاؤں. اور سیاہی جو ہے آپ دیکھ لیں کہ حقیقت میں روحانیت، نورانیت جو ہے نا وہ اصل میں یہی رنگ ہے، اصل رنگ اس کا یہی ہے. اب اگر میں جیسے آپ کے سامنے کہوں کہ کس لطیفے کا تعلق کس نبی کے ساتھ ہے، کیونکہ دیکھیں ولایت ہر نبی کے قدموں پر ہی ہے. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، ان کے زیر تربیت ہوتا ہے. اس کا لطیفہ جس نبی کا جو لطیفہ جاگا ہوتا ہے وہ اسی کے زیر تربیت ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سارے معاملات اس طرح کے ہوتا ہے. تو اب اگر میں آپ کے سامنے یہ بات کروں کہ پہلا لطیفہ جو ہے نا، پہلے لطیفے کا جو تعلق ہے لطیفہ اخفا، اس کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے، اور یہ پہلے آسمان سے. اور جس کا یہ لطیفہ جاگ جاتا ہے لطیفہ اخفا، یعنی جب یہ لطیفہ جب جاگتا ہے تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا فیض ملتا ہے، اور پہلے آسمان کے نور اور برکات اس کو حاصل ہوتا ہے. دوسرے لطیفے کا تعلق حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جو لطیفہ خفی ہے. لطیفہ خفی دوسرا جو لطیفہ ہے اس کا تعلق حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اور اس کا تعلق دوسرے آسمان سے. جب بندے کا لطیفہ خفی جاگتا ہے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فیض و برکات میں داخل ہوتا ہے، آپ کے قدموں سے اس کو فیض ملتا ہے. اب تیسرے لطیفہ کا جو تعلق ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جو کہ لطیفہ سر ہے. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اور اس لطیفے کا تعلق تیسرے آسمان سے. جب بندے کا لطیفہ سر جاگ جاتا ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیر تربیت میں ہوتا ہے اور آپ کے قدموں سے فیض پاتا ہے. اور چوتھا جو لطیفہ ہے اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، جو کہ لطیفہ روح ہے. لطیفہ روح جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے اس کا رنگ بھی بیان کیا، آپ اچھی طرح سے اس کو سنیں گے، سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اور یہ بہت امپورٹنٹ اور کام کی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ لطیفہ روح جو ہے اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے. اور یہ اس کا تعلق چوتھے آسمان سے. جب بندے کا لطیفہ روح جاگ جاتا ہے تو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں سے فیض ملتا ہے.
اور اسی طرح سے پانچواں جو لطیفہ ہے، جو سب سے اہم لطیفہ ہے، لطیفہ قلب، اس کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ سے۔ اللہ ہمیں اہل بیت کا صدقہ عطا کرے، حضور کا صدقہ عطا کرے، اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پانچواں آسمان سے اس کے جاری ہونے سے نور محمدی کا فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نور محمدی۔ اور جو چھٹا لطیفہ ہے، لطیفہ نفس، جو عالم خلق سے، میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ 6 لطائف ہیں، 6 میں سے 5 کا تعلق عالم امر سے ہے اور 1 کا تعلق عالم خلق سے، اور عالم خلق سے جس لطیفے کا تعلق ہے وہ ہے لطیفہ نفس۔ اور لطیفہ نفس جو ہے یہ روشن ہونے سے رحمانی فیض ملتا ہے اور پورے جسم میں ان لطائف کا نور جاری ہو جاتا ہے، ان کا باطن روشن ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عالم امر سے نہیں ہے، عالم خلق سے اس کا تعلق ہے۔ تو سب سے پہلا، اسی لیے میں نے سب سے پہلے لطیفہ نفس کو آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو جب بندے کے یہ لطائف جاگنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کی برکتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ یہ پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ ان لطائف کو جگانے کے لیے شیخ کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو ابھی آج ہم نے آپ کے سامنے جو لطائف کو ذکر کیا کہ لطیفہ کہتے ہیں کس کو، ابھی میں پھر آپ کے سامنے جو ہے بیان کر رہا ہوں کہ لطیفہ وہ آپ کے جسم میں وہ نور ہے، وہ روشن نقطے ہیں، وہ روشن مراکز ہیں، وہ انرجی سسٹم ہے جس کو سائنس نے بھی کہا کہ جب بندہ اس کو جگا لیتا ہے تو وہ لطیفہ جاگتا ہے، جب وہ لطیفے جاگ جاتے ہیں تو پھر انسان کی جو جڑیں ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا انسان کی جڑیں آسمان پر ہیں، انسان کا تعلق آسمان سے، عالم امر سے، عالم خلق سے نہیں۔ اور پھر وہ لطائف 6 ہیں، لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی اور لطیفہ اخفا۔